بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس. تو لیکچر نمبر 11 ہے اور چیپٹر ہے سیکنڈ ہمارا پاکستان اینڈ ورلڈ افیئرز. پاکستان اور پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے امور جو ہیں بہت سارے کام اور خاص طور پر تعلقات جو ہے یہ ہے بنیادی طور پر اس چیپٹر کا جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے نا یہ چیپٹر سارے کا سارا اسی بنیاد پر ہے, اسی تعلق کی بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں. اور پاکستان ریلیشنز ود ادر کنٹریز پرٹیکولرلی دا نیبرنگ کنٹریز اینڈ دا آرگنائزیشن which the Pakistan as the part of the other organization or the Islamic organizations, world organization, it is a part of other countries of the world. تو ابھی بڑھتے ہیں آگے. اب آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے اس لیکچر میں لیکچر نمبر 11 میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ کیسے خوشگوار تعلقات ہیں, اچھے ہیں یا بہت ہی جو ہے نا اس حوالے سے. تو یہ کوشش کریں گے کہ اس لیکچر میں پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ جو ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے گا. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بک میں سے پیراگراف میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کچھ چیزیں جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں کچھ مینشن کریں گے, اس کو بھی پڑھ لیں گے. اور کچھ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, انڈر لائن بھی کیا ہے کہ پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ کیسے رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ جو ہے نا خاص طور پر یہ جو ریلیشنز ہیں آپ کی نیبرنگ کنٹری, اور ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے خاص طور پر یہ کرنے سے پہلے جو میں آپ سے بات شیئر کرنے لگا ہوں میں بھول گیا تھا, تو ہمیں چاہیے کہ ایک دفعہ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک ضروری بات جو ہے وہ دلچسپ کہہ سکتے ہیں اس کو, اور کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جو ہے اپنا اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو دشمنی کو ختم کر سکتے ہیں. دشمن کو بھی مطلب یو کین چینج یور فرینڈز, یو کین چینج یور اینمی, یا اس سے ہٹ سکتے ہیں, ریفرین فرام اینی اینمی. اور بٹ یو کین ناٹ چینج یور نیبرز اور نیبرنگ کنٹریز. اور اس میں سے سب سے پہلا ملک جو ہے اس کتاب میں امپورٹنس کے لحاظ سے بھارت کو رکھا گیا ہے, انڈیا ہے. وہ اس کی خاص وجوہات ہیں. پاکستان از اے پیسفل اسلامک کنٹری. آئی ایم ریڈنگ دا سیکنڈ پیراگراف اسٹارٹنگ ود دا پاکستان ریلیشنز ود دا نیبرنگ کنٹریز. 27 نمبر پیج ہے, پاکستان ریلیشنز ود ادر کنٹریز اور ٹو دا نیبرنگ کنٹریز. اسٹارٹ میں کرتے ہیں, ایک دو چیزیں میں پڑھ دیتا ہوں. پاکستان از اے پیسفل اسلامک کنٹری ود نیوکلیئر کیپیبلٹی. صلاحیت کیا ہے؟ کیپیبلٹی صلاحیت کو کہتے ہیں, اور کس کی ہے؟ ایٹمی قوت کے طور پر بھی ہے. پاکستان ہیز آلویز ساٹ ٹو مینٹین فرینڈلی ریلیشنز. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے پاکستان کی, خاص طور پر پاکستان نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ پاکستان کوشاں رہا ہے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر سکے. اور خاص طور پر جو ہمارا روایتی دشمن ہے جس کے ساتھ ہم برس ہا برس سے رہ چکے ہیں پاکستان بننے سے پہلے, بیفور دا کریشن آف دا پاکستان, پری پارٹیشن جو ہے اس سے پہلے بھی ہم ساتھ رہتے رہے. اور اب سٹارٹ کرتے ہیں. انڈیا از پاکستانز نیبرز. انڈیا از پاکستان نیبر, ہمسایہ ملک ہے. The existence of Pakistan has emerged from the subcontinent. پاکستان دنیا کے نقشے پر آیا, ظاہر ہویا, ایمرج ظاہر ہوا ہے. کیسے؟ from the subcontinent, بر صغیر سے. Therefore, many aspects of Pakistan history, geography and the culture are common with India.
ساتھ رہتے رہے ہیں، برس ہر سال سال ساتھ رہے ہیں، تو اسی لیے بہت ساری چیزیں کامن ہیں. جیوگرافی، کلچر اینڈ دا کامن ود انڈیا. دا لینتھ آف دا کامن بارڈر بٹوین دا ٹو کنٹریز از اباؤٹ 2163 کلومیٹرز. یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے اور ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے. دا لینتھ آف دا بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. سیکنڈ پوائنٹ پر آتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل نارمز، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خاص طور پر دیکھا جائے اصولوں کے تحت، نارمز اصول کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قوانین کو بھی کہا جاتا ہے، اصولوں کے تحت، بین الاقوامی اصولوں کے تحت پاکستان's relation with India should be very close, deep rooted and stable. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بہت گہرے تعلقات ہونے چاہیے، قریب ہونے چاہیے، قربت ہونی چاہیے، ان میں ڈیپ روٹڈ ہونے چاہیے. لیکن کیا بات ہے، بٹ دس گول could not be achieved. یہ جو ہے خاص طور پر مقصد جو ہے یہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کا حصول ممکن نہیں ہوا. سنس دا پارٹیشن آف دا انڈیا سب کانٹیننٹ مینی ایشوز ہیو بین unsolved between the India and Pakistan. India has always been pushing Pakistan back to wall. یہ یہاں پر پیج نمبر 27 کا سیکنڈ پوائنٹ ہے. انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کو دیوار کے ساتھ پس پشت ڈالنے کی یا دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی. وجہ کیا ہے، خاص طور پر اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ پاکستان کو انہوں نے نیچا دکھانے کی، پاکستان کو اس پر قابض ہونے کی کوشش کی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. خاص طور پر انہوں نے ایگزسٹنس دے نیور ایور ایکسیپٹ دا ایگزسٹنس آف پاکستان. پاکستان کی اہمیت کو، پاکستان کی صلاحیت کو، پاکستان کے ہونے کو، ایگزسٹنس آف پاکستان نیور ایور دے ایکسیپٹ. تو اسی لیے جو ہے نا آج تک ایسا ہوتا جا رہا ہے. دے نیور ایکسیپٹ دا ٹو نیشنز تھیوری، وہ بھی انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، تو پاکستان کو کیسے تسلیم کریں گے؟ اسی لیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ایسے رہے ہیں. بٹ with the support, with the help of Allah Almighty, always supported the Pakistani nation and the bravery, the stories of the Pak Army and the people of the Pakistan. First of all, we thank our Allah, Almighty Allah, کہ اس نے ہمیں جو ہے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے خاص طور پر the grace of Allah, but with the grace of Allah Almighty and the determination of the Pakistani nation. پاکستانی قوم کی جو ہے وہ ایک مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے. پاکستان ایک ڈٹرمن قوم ہے، ایک یکجوئی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے خاص طور پر. اور دیکھا جائے تو اس کی تاریخ ایسی ہی ہے، لیکن پاکستان ڈٹرمنیشن، عزم و استقلال کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عزم، ارادہ، مضبوط قوت ارادی کے ساتھ ڈٹرمنیشن، دا نیشن آف پاکستان اینڈ دا آرم فورسز. پاک فوج نے، پاکستان کی قوم نے، پاک فوج نے، اور سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہاں پر پاکستان کے ملک کو جو ہے وہ قائم رکھا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. This country has always been always safe, protected. This country has always been always safe and protected. قائم رہا ہے اور تحفظ کے ساتھ رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے. There is no power on the earth that undo Pakistan. History of Pakistan and India relations is more a history of conflicts and clash. پاکستان کی تاریخ بھارت کے ساتھ اور اس سے پری پارٹیشن سے پہلے بھی تنازعات اور جھگڑوں کی ہسٹری رہی ہے. ڈسپیوٹس اینڈ کلیش، تنازعات، جھگڑے، جنگیں. اینڈ اسٹارٹ ود دا فرسٹ وار imposed by the Indian Army or the state of India on Pakistan, imposed on Pakistan, particularly
on Pakistani people by the India in 1948, particularly the third line, history of Pakistan-India relations is more history of the conflicts and clash. First war was fought in 1948 on the Kashmir front, اور یہ لڑی گئی. پاکستان کے تعلقات اگر اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں کہ جب سے آپ پڑھ رہے ہیں, جب سے آپ نے کلاسز اسکول میں جانا شروع کیا, سٹوریز سنی, پڑھا ہے, پاکستان اور انڈیا کے تعلقات سے آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں. اس کے حوالے سے آپ بھرپور طریقے سے, اگر آپ یہ 8 نمبر کا لانگ کوسچن ہے اور اگر آ جائے گا تو امید ہے کہ بہت اچھے طریقے سے لکھیں گے. کون سی کتنی جنگیں ہو چکی ہیں, کتنی دفعہ انڈیا نے جو ہے پاکستان پر کوشش کی امپوز کرنے کی, مسلط ہونے کی کوشش کی, جنگیں لڑی گئیں اور انڈیا کی طرف سے ہی یہ پہل کی گئی. اور خاص طور پر یاد رکھیں یہاں پر 1948 میں پاکستان کی پہلی جنگ انڈیا کے ساتھ کشمیر کے تنازع پر ہوئی, اور اس میں کیا کیا پاکستان نے, یہ جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے آزاد کروایا ہے, یہ خاص لوگوں کی وجہ سے ہے. کیا ہے وہ فورسز تھیں خاص طور پر آزاد جموں اینڈ کشمیر فرام دا انڈین آکوپیشن who liberated the آزاد کشمیر ٹیریٹری. خاص طور پر کن لوگوں نے کروایا؟ پاکستانی آرمی اینڈ دا ٹرائبل واریئرز, پرٹیکولرلی پہلے نمبر جو ہیں ٹرائبل واریئرز, قبیلے کے وہ نوجوان اور بہادر قسم کے جنگجو جو ہے لوگ تھے, قبائلی تھے, انہوں نے لڑنے والے, انہوں نے اس کے خلاف علم بلند کیا جہاد کا اور جنگ لڑی. اور یہ جو آزاد کشمیر کا اسٹوڈنٹس, یہ جو ہمارا حصہ ہے, یہ جو ٹیریٹری ہے جو پاکستان کا حصہ ہے آزاد کشمیر کہلاتا ہے, اور اس طرف ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری خاص طور پر جموں کشمیر ہے, قابض کیا ہوا ہے, قبضہ اس پر کیا ہوا ہے, جس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے, ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے. اور وہ کون تھے؟ ٹرائبل واریئرز تھے, اور پاک فوج کے جوانوں نے یہ خاص طور پر جو حصہ ہے واپس لیا اور ان کے خلاف جنگ کی. اور دا ریچڈ ہو فائٹ اور فاٹ اگینسٹ دا انڈین آرمی, دا ٹرائبل واریئرز اینڈ دا پاک آرمی سولجرز, دے ریچڈ ان دا ویسنٹی آف دا سری نگر. ویسنٹی کہتے ہیں آس پاس, سری نگر کے آس پاس پہنچ گئے. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ تھرڈ پوائنٹ, انڈین پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو ٹک دس ایشو ٹو دا یونائٹڈ نیشن اینڈ ان دا سیکیورٹی کونسل, جو اس کا ادارہ ہے, ایک سیکیورٹی کونسل اس کا ادارہ ہے, وہاں لے گئے سلامتی کونسل میں. اور کیا کیا انہوں نے جا کے, یہ دیکھیں جی, یہ ایک شارٹ کوسچن بھی ہے. یہ کشمیر کا تنازع ڈسپیوٹ, ہو ٹک دس ایشو ٹو دا یونائٹڈ نیشن, وچ پرائم منسٹر آف انڈیا؟ پنڈت جواہر لال نہرو. نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. جواہر لال نہرو ایڈمیٹڈ دیٹ, اس نے یہ تسلیم کیا, یہاں بھی لکھا ہوا ہے, جواہر لال نہرو ایڈمیٹڈ ان دا سیکیورٹی کونسل دیٹ ہی وڈ گیو کشمیریز رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, حق خود ارادیت, ان کو حق دیں گے ووٹ کا, دا رائٹ آف دا پلیبسائٹ, ووٹ کا حق دیں گے, رائے کا حق دیں گے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں, آئیدر دے لیو ود پاکستان اور ایز اے لبریٹڈ اسٹیٹ اور live with the India. تو but India did not keep its promise. انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کرتے رہے, اور آج تک ایسا کر رہے ہیں. نیکسٹ 1965 وار, they imposed the war on Pakistani people, on the Pakistani nation, on Pakistan. India خاص طور پر واز براک آؤٹ بٹوین دا پاکستان اینڈ انڈیا آن دا لاہور, قصور اینڈ دا سیالکوٹ فرنٹ. امپوز کی, ہم پر حملہ کر دیا. 1965 وار جو بڑی مشہور ہے, فیمس ہے, جنگ سمجھی جاتی ہے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ, اور پاکستان نے خاص طور پر دس پاکستانی آرمی بریورلی رسپونڈ ٹو دا انڈین اٹیکس اینڈ دا پش دا اینمی بیک, اور پاکستان نے یہ جنگ اس میں کامیابی حاصل کی اور پیچھے دھکیل دیا انڈین آرمی کو. ان دسمبر 1971 ان کے واقعات ہیں, ٹھیک ہے, یہ انڈیا کی طرف سے کیے گئے امپوز جو ہے, مسلط کی گئی جنگیں ہیں ایسی. پاکستان نے اس میں پہل نہیں کی. انڈیا نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھایا جائے, اس پر قبضہ کیا جائے, اور اس کے سالمیت کو اور پاکستان کو کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کیا, جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا. ان دسمبر 1971
ایک اور جنگ, another war imposed on Pakistan, was once again broke out between the India and Pakistan. In this war, India was out with the different strategy کہتے ہیں حکمت عملی. اس دفعہ انڈیا نا الگ ایک طریقے سے جو ہے ہمارے خلاف سامنے آیا. کیسے آیا؟ انہوں نے مشرقی پاکستان, ایسٹ پاکستان اب جو ہے ایک الگ ملک کے طور پر ہے جس کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے, ان کے لوگوں کو بھی پلان کر کے, ان کو ٹرین کر کے, ان کے مائنڈ واش آف دیئر مائنڈز, ٹھیک ہے, ان کے خاص طور پر اسٹریٹجی کے ساتھ خاص طور پر چلے. دے ہیڈ دا سپورٹ آف دا سیگمنٹ آف لوکل پاپولیشن آرگنائزڈ, equipped اینڈ ٹرینڈ بائی انڈین آرمی. پرٹیکولرلی آئی مینشن دا آرگنائزیشن مکتی باہنی. یہ جو آپ شاید پہلے بھی ہم اس حوالے سے پڑھ چکے ہوں گے, آپ نے بھی بکس میں پڑھا ہے, آپ نے سنا بھی ہے. کچھ ایک ایسی تنظیمیں تھیں جنہوں نے ٹرین کیا, انٹرونشن کی, داخل ہو گئے مشرقی پاکستان کے علاقے میں, پاکستان کے حصے میں, اور لوگوں کے پاکستان کے خلاف بھڑکایا. جی, ایمرج آن دا ورلڈ میپ آن دسمبر 1971, 16 دسمبر, انڈر دا نیم آف دا بنگلہ دیش. اور سنیں, بنگلہ دیش کب بنا, یا ایسٹ پاکستان پاکستان سے کب الگ ہو گیا, مشرقی پاکستان جس کو کہتے ہیں, اس کا یہ شارٹ کوسچن اور MCQs آ سکتا ہے. 16 دسمبر 1971. آگے بڑھتے ہیں جی. Besides the war, India created many other problems for Pakistan. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے بہت سارے ایسے مسائل پاکستان کے لیے پیدا کیے ہیں, تخلیق کیے ہیں, لے کر آئے, امپوز کیے ہیں. فرسٹ آف آل پانی کا معاملہ, تنازع بہت زیادہ اہم ایشو تھا, یہ بھی پاکستان کے ساتھ کیا, جس میں ایک معاہدہ بھی ہوا ورلڈ بینک کے تعاون سے 1960 میں, جس کو انڈس واٹر ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے. اس میں بھی مینشن کیا گیا انڈیا کریٹڈ واٹر پرابلمس. نیکسٹ, اسٹاپنگ دا ریورز فلوئنگ ڈاؤن ٹو پاکستان. جو پاکستان کی طرف دریا بہہ رہے ہیں ان کو بھی روک دیا گیا, وہاں پر ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی. نیکسٹ آتے ہیں دا شیئر ان دا کامن ایسٹس آف پری پارٹیشن ڈیز. آپ کو یاد ہوگا ارلی پرابلمز میں ٹاپک پڑھا تھا آپ نے, 9th میں بھی پڑھا ہے خاص طور پر, کہ ارلی پرابلمز آف پاکستان, جس میں انہوں نے پاکستان کے جو اثاثہ جات تھے, جو پاکستان اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں, یونائٹڈ بینک آف انڈیا میں پیسے تھے, اس میں پاکستان کا بھی شیئر تھا, اس کو دینے کے لیے بھی اس میں بھی انکار کیا. ٹھیک ہے, ایسٹس چاہے وہ فوجی اثاثے ہوں, ملٹری ایسٹس ہوں, ان کے لیے بھی انکار کیا. اور خاص طور پہ ایک اور بات, وہ جو ریاستیں جو پاکستان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے تھی, یا وہ آزاد رہنا چاہتی تھی, انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی, جونا گڑھ, ٹھیک ہے, حیدرآباد, دکن, اور بہت ساری مناودر ریاستیں ایسی تھیں, اس میں بھی کشمیر بھی ایشو ہے, اس میں بھی پاکستان کے ساتھ تنازع شروع کر دیا. اور لیڈرشپ آف انڈیا ہیز نیور شون ریڈینس ٹو ریزالو دیز ڈسپیوٹس. کبھی بھی انڈین قیادت نے, جتنے بھی وہاں کے حکمران آئے ہیں, مہاتما گاندھی سے لے کر جواہر لال نہرو, اور اب کے جو ہیں خاص طور پر اس وقت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں, بی جے پی کے رہنما ہیں اور وزیر اعظم کے طور پر وہاں پر کام کر رہے ہیں, کبھی بھی انہوں نے دے نیور شوڈ ریڈینس, کبھی بھی انہوں نے توجہ نہیں کی اور کبھی بھی پوری کوشش نہیں کی کہ جی ہم ان معاملات کو حل کر سکیں. Confidence building issues were discussed between the two countries. A number of including trade, bus service, exchange of delegation, and the Kartarpur corridor. Pakistan always supports the dialogues, the discussions between the India, but Pakistan always talked about the resolution or the dispute of the Kashmir. پاکستان یہ کہتا ہے, پاکستان کا سٹانس کیا ہے, پاکستان کا موقف کیا ہے, وہ اس میں مینشن کیا گیا ہے. پاکستان کیا چاہتا ہے, دا پیپل آف دا بوتھ کنٹریز آلسو وانٹ دیٹ ریسورسز آر اسپینٹ آن وار ٹو بی اسپینٹ آن دا سالونگ دا پرابلمز آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ انڈیا. کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں, اور انڈیا کے لوگ بھی چاہتے ہیں ان میں سے, کہ یہ جو ہم جنگوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کو پاکستان اور انڈیا کے عوام کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں استعمال ہونا چاہیے. وداؤٹ what is the purpose or the stance of the point of view of پاکستان کا point of view کیا ہے. Without setting Kashmir issue permanent
issue permanent peace and good relations based on mutual understanding are not possible between the two countries without settling Kashmir issue. Permanent issue. کشمیر کا ایشو حل ہوگا تو بہت سارے کے سارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اکارڈنگ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح, ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن, یہ آپ کو اسٹوڈنٹس آ سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح, کشمیر از دا لائف بلڈ, کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور پاکستان سو جسٹ سولوشن ٹو دا کشمیر issue is essential for the establishment of the cordial relations between the two states. پیج نمبر 28 پیراگراف سیکنڈ تھا, اس کو پڑھا ہے. تب تک پاکستان اور انڈیا کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اچھے نہیں ہو سکتے انڈیا کے ساتھ جب تک وہ کشمیر کے معاملے کو حل نہیں کرتے. آگے بڑھتے ہیں. ایران دوسرا اس میں ٹاپک ہمارا ہے. ایران از اے پاکستانز اسلامک بردر نیبرنگ کنٹری. ایران واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان آفٹر اٹس فارمیشن. یہ ٹاپک اتنا لینتھی نہیں ہے, یہ بھی لانگ کوسچن کے طور پر آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور شاید ایک دفعہ شاید آیا ہو, موسٹلی زیادہ انڈیا, چائنا اور افغانستان کا شاید ایک دفعہ آیا ہو. انڈیا اور چائنا بورڈ میں آ چکے ہیں سوال 8 نمبر کے طور پر, لانگ کوسچن کے 8 نمبر کے سوال کے طور پر آ سکتے ہیں. اس میں سے شارٹ کوسچن لازمی آتے ہیں. وچ کنٹریز ریکگنائز پاکستان. ایران از دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان, جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. پہلا ملک تھا دنیا میں اور خاص طور پر اسلامی ملک میں ایران جو تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا. فرام دا ویری بگننگ پاکستان اینڈ ایران ہیو انجوائڈ کارڈیل اینڈ اسٹرانگ ریلیشنز. یہ یاد رکھیں پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات بہت مضبوط رہے ہیں, اب بھی ہیں. جب وہاں پر بادشاہت تھی 79 سے پہلے بادشاہت تھی, 79 میں انقلاب آیا ہے ایران میں, ایرانی انقلاب جس کو کہا جاتا ہے ریولوشن آف ایران ان ایران, وہ آیا. اس سے پہلے بادشاہت تھی, اس میں ایک بادشاہ کا نام میں لینا چاہوں گا رضا شاہ پہلوی, ٹھیک ہے. پہلوی خاندان ایک تھا جس کے سربراہ تھے رضا شاہ پہلوی. ان کے دور اقتدار میں بھی جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر رہے ہیں. اب پاکستان اور ایران اور ترکی, پاکستان ایران پرٹیکولرلی, ایران پاکستان کے ساتھ RCD کا بھی ممبر رہا. RCD ایک تنظیم تھی, ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. اس میں ایران تھا, اس میں ترکی تھا اور پاکستان تھا. یہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں فار دا میوچول کوآپریشن فار انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے. اینڈ ان دا ایرا آف دا رین حکمرانی کو کہتے ہیں. جنرل ایوب خان تھرو دس ایگریمنٹ دا 3 برادرلی کنٹریز ور کوآپریٹنگ a lot with each other. ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے معاملات حل کیے. اکنامک, ملٹری اینڈ پولیٹیکل نیچر کے جو کام تھے, خاص طور پر دفاعی طور پر, معاشی طور پر اور سیاسی معاملات جو ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان نے. ایران ہیز بین جنرس ان دس آر آف نیڈ. اب سن لیں, جب پاکستان کا جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, پاک بھارت جنگ 65 میں اور 71 میں, ایران نے ہمیشہ سپورٹ کیا, اور خاص طور پر 65 کی جنگ میں. اور آئل پروڈیوسنگ کنٹریز دنیا میں اگر ہیں تو ان میں سے ایران کا سر فہرست نام ہے, یعنی کہ گیس بھی بہت زیادہ ذخائر ہیں یہاں پر, ریزروز ہیں, اور آئل کے بھی ذخائر ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو صرف لون ہی نہیں دیا, ایزی انسٹالمنٹ پر دیا, ایڈ کے طور پر بھی دیا, قرضے بھی دیے پاکستان کو, اور لون بھی دیے. ایران ہیز بین جنرس آلویز جنرس, بہت ہی مہربان رہا ہے پاکستان, کائنڈ رہا ہے. ایٹ دا انٹرنیشنل لیول ٹو ایران ہیز بین سپورٹنگ پاکستانز پوزیشنز آن کشمیر ایشو, اس کے حوالے سے بھی سپورٹ کیا. اور ڈیورنگ دا رول آف دا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی, اس میں تیسرا پوائنٹ ہے, اس میں بھی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہوئے ہیں. پرووائڈڈ کنسیشنز آن ایگزسٹنگ لونز, جو پاکستان کو ایران نے قرضے دیے تھے اس میں بھی رعایت کی, اور رعایت نہیں کی بلکہ اور بھی جو ہے وہ قرضہ جات دیے گئے. اور پاکستان میں جب 1971 میں جنگ ہوئی اور پاکستان کا ایک حصہ الگ ہو گیا تھا, تو اس میں بھی ایران نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا, قرضے بھی دیے, اور بہت ساری دوسرے معاملات میں پولیٹیکلی بھی اور سپورٹ ہمیں کیا. اور اس میں پیج نمبر اب ہم جاتے ہیں 29 پر, 29 نمبر پیج ہے.
دا آفیشیل ریلیجن آف دا اسلامک ریپبلک، ڈو یو نو والا آپشن ہے، اس میں یہ بڑا اہم سوال ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو شارٹ کوسچن کے طور پر آ سکتا ہے. اسلامک ریپبلک آف ایران، یہاں پر ریلیجن آف ایران جو ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے. نیشنل لینگویج آف ایران از پرشین، پرشین بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. اٹس کرنسی از ایرانین ریال، ایران کی کرنسی کون سی ہے؟ ایرانین ریال. دا کیپٹل آف ایران از تہران، تہران دارالحکومت ہے. یہ سارے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں، ایم سی کیوز میں سے ایک آ سکتا ہے اور شارٹ کوسچن بھی ہو سکتا ہے. اٹ از ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن آف دا ورلڈ، سب سے پرانی جو تہذیبیں ان میں سے شمار ہوتا ہے. ایران کو اللہ نے آئل ریزرو سے نوازا. ایران دیٹ اسائن اٹ ہیز این امپورٹنٹ پلیس ان دا انٹرنیشنل پالیٹکس. کیسے جی؟ واسٹ، بہت سارے بڑے ذخائر ہیں، واسٹ آئل ریزروز آف ایران، اسی لیے جو ہے دیٹ اسائن اٹ ہیز این امپورٹنٹ پلیس ان انٹرنیشنل پالیٹکس. 2 پوائنٹ رہ گئے ہیں، اس کو بھی پڑھتے ہیں. ملینز آف پاکستانی پلگرمیج، ایران میں بہت سارے عظیم ہستیوں کے جو ہیں وہ مزارات بھی ہیں، تو اس لیے پاکستان سے لوگ جو ہیں ہر سال خاص طور پر ایران میں خاص طور پر جاتے ہیں. پاکستان کے سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں زائرین، پلگرمیجز، زائرین جو زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں خاص طور پر. اور ایک اور چیز، آرگنائزیشن آف دا اسلامک کنٹریز، آل دو دس از آرگنائزیشن از ناٹ ویری ایکٹیو ان سالونگ OIC، ٹھیک ہے. آرگنائزیشن آف دا اسلامک کنٹریز جو آرگنائزیشن ہے، ECO جس کو بھی ECO کا بھی ممبر ہے، پاکستان کا حصہ ہے ایران، ECO کا بھی ممبر ہے اور OIC کا بھی ممبر ہے ایران، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، جس میں سارے کے سارے اسلامی ممالک ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. ابھی حال ہی میں پچھلے سال یعنی کہ دسمبر میں بھی پاکستان میں OIC کا اجلاس اور کانفرنس ہوئی ہے، جو ابھی میرے خیال میں یہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں ہوا ہے، پاکستان میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے OIC کا، خاص طور پر اسلامک کنٹری آرگنائزیشن کا، اور ساتھ ساتھ ECO کا بھی ممبر ہے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس پاکستان ایران اینڈ ورک کلوزلی ٹوگیدر. جو ECO ہے اس میں سینٹرل ایشین کنٹریز بھی ہیں جن کے نام آپ کو یاد بھی ہونے چاہیے، وہ آگے جا کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان، ترکمانستان اور آذربائیجان بھی اس میں شامل ہے. آفٹر دا امریکن انویژن آف افغانستان ان عراق. اور سن لیں آخری پیراگراف میں، اس میں میں آپ کو اس کو اب اس پاکستان ایران کے تعلقات کو اس میں ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسے؟ جب امریکہ نے ایران خاص طور پر افغانستان پر حملے کیے اور عراق کو بھی جو نشانہ بنایا، صدام حسین کو بھی پھانسی دی گئی، افغانستان کو بھی بالکل جو ہے نا ڈسٹرائے کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کی بھی معیشت کو، لاکھوں لوگوں کو مارا گیا، ٹھیک ہے. اور ایسا ہی عراق میں کیا. اور کیا چاہ رہا تھا امریکہ؟ چاہ رہا تھا کہ ایران پر بھی حملہ کیا جائے، لیکن پاکستان نے کیا جواب دیا؟ پاکستان کا جواب کیا تھا جی؟ سن لیں اب. انٹینشنز اگینسٹ ایران، امریکہ ہیز ریپیٹڈلی ایکسپریسڈ اٹس اگریسو انٹینشنز. اپنے عزائم جو ہیں وہ غلط قسم کے عزائم تھے. کس کے خلاف تھے؟ اگریسو تھے. انٹینشنز اگینسٹ ایران، ایران کے خلاف بھی تھے. پاکستان ہیز آلویز ڈسکریجڈ دیز امریکنز انٹینشنز اینڈ ہیز اوپنلی ڈکلیئرڈ اٹس سپورٹ فار ایران. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے اس کی مذمت کی، اس کو ڈسکریج کیا، اس کی حوصلہ افزائی کبھی بھی نہیں کی. اور جب امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ ہم حملہ کرتے ہیں ایران پر، تو پاکستان نے اس کے خلاف ووٹ بھی کیا اور پاکستان نے خلاف فیصلہ بھی کیا اور ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ بھی کیا. These two brotherly countries can play a more useful role for each other and for the United Nations. یونائٹڈ نیشنز اقوام عالم کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں مل کے، جو جیوگرافیکل اینڈ فنانشل کوآپریشن کے ساتھ، انڈسٹریل ریلیشنز کے ساتھ پاکستان انڈسٹریل جو معاشی تعلقات ہیں اس کو صنعتی تعلقات کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ہیومن ریسورسز کوآپریشن ان دیز ایریاز ول ایکسلریٹ
گروتھ پروسیس آف بوتھ دا اسٹیٹ، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتری کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا لیکچر نمبر 11۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو لیکچر نمبر 12 ہوگا اس میں ہم پاکستان ریلیشنز ود افغانستان اینڈ پاکستان ریلیشنز ود چائنا اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔